السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت. اچھی خبر نہیں ہے لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سائفر کے کیس میں سزا سنانا تھی, یہ پہلے دن سے طے شدہ بات تھی. اور میں نے آپ کو جو کہ عمران خان صاحب کی ایک کیس میں سزا سسپینڈ ہو چکی تھی, وہ لیول پلینگ فیلڈ یا وہ ترازو کے تل اپنا بازو جو ہے وہ برابر کرنے تھے. نواز شریف کو بھی سزا ہوئی تھی اور سزا سسپینڈ نہیں ہوئی تھی, الیکشن لڑا تھا. یہ جو شطرنج کا کھیل ہے نا, یہ اب ختم ہونا چاہیے, بہت ہو گیا ہے. کیا کیا غلطیاں, کوتاہیاں, قانونی خلاف ورزیاں میں کوشش کروں گا اس پروگرام میں, لیکن پریشان نہیں ہونا, یہ کیس اڑ جائے گا. اپیل میں میرٹ پہ نہیں جانا پڑے گا, صرف اسی بنیاد کے اوپر یہ کیس پاش ہو جائے گا. یہ خوشخبری ہے. اور عمران خان بہت جلد اب باہر دیکھیں گے آپ. اب جو میری پیشن گوئی ہے 8 فروری کی, اس کیس نے مسائل پیدا کر دیے, ورنہ 8 فروری تک عمران خان صاحب الیکشن سے باہر آ جائیں گے. اور جو انصار عباسی اور خاص طور پر نجم سیٹھی کہتے رہے ہیں وہ پورا ہو گیا. اب ان کے پاس نہ تو وکیل ہیں, نہ کوئی قانون دان ہے, نہ کوئی سابقہ جج رہے ہیں. یہ سمجھنا کیا کچھ ہو گیا. پھر آج بڑا ایک زبردست کیس تھا. آج میں نے الیکشن کمیشن کا کردار سارا سپریم کورٹ کے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بیچ کے سامنے 45 منٹس کی ہیئرنگ ہوئی ہے. میں خود پیش ہوا ہوں اور اس پہ تفصیل آخر میں بتاؤں گا میں. اور وہاں میں جو کہ موجود رہا ہوں, جو صحافیوں کے اگینسٹ نوٹسز وغیرہ روکنا, میں کو مطمئن نہیں ہوں آج کی ہیئرنگ کے ساتھ ہی. سب سے پہلے میں لے چلتا ہوں آپ کو کیس کی سماعت کی طرف. اور ہاں صرف ایک چھوٹی سی ایک بات میں آپ کے سامنے احتساب عدالت کی کر دوں کہ احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کا وکلاء کا اجرا کا حق ختم کر دیا. اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا 342 کا بیان ریکارڈ کرنا ہے. درخواست وکیل کی تبدیلی کی درخواست بھی کی تھی. اور شہباز کھوسا نے کہا کہ پروسیکیوشن نے توشہ خانہ کیس میں 16 گواہان کے بیان ریکارڈ کیے. نیب نے 20 گواہوں میں سے 14 گواہان کو ترک کر دیا. لیکن اب جرا کا حق ختم کرنے کا یہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا. اور لیکن وہ سزا اس میں بھی سنا دیں گے. توشہ خانہ کے کیس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ بیٹھیں گے نہیں اور سزا اس میں بھی ہو جائے گی. لیکن آفیشیل سیکرٹ ٹیکس میں عمران خان صاحب نے جو پہلے کہا کہ میرے کیسز بہت تیزی سے چلائے جا رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ میچ فکس ہے. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہماری پارٹی کو الیکشن کی مہم سے روکا جا رہا ہے جبکہ امیدوار اور کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس اس بات کا موٹو نوٹس لینا چاہیے کیونکہ آئین کے آرٹیکل 15, 16 اور 17 کے کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور عمران خان نے کہا کہ باجوہ NRO لینے کے لیے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا اور جب میں نے انکار کر دیا تو انتقامی کارروائی شروع کر دی. اسد مجید اور سہیل محمود سائفر میں ہم گواہ ہیں جبکہ اعظم خان پر ڈیفنس کونسل نے جرا کی یہ ہے کہ اوپن ٹرائل نہیں, ہمارا وکلاء کا دفاعی حق ختم کر دیا گیا. لگتا ہے فیصلہ اس وقت کہا اور فیصلہ جلدی آ بھی گیا. اور یہاں شاہ محمود قریشی نے بھی یہ کہا ہے, جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان کو کہا تھا کہ انسان بن جاؤ ورنہ سزا ہو جائے گی. اور جنرل باجوہ نے مجھے کمرے میں روکا اور کہا اپنا قبلہ اور سمیت درست کر لو ورنہ سائفر کیس میں 10 سال کے لیے جیل جانا پڑے گا. یہ میں پہلی باتیں بتا کے ہیں. ابھی جو بری خبر ہے 10 سال کی قید کی سزا سنا دی ہے. جج بیک گراؤنڈ پہ میں نے ٹویٹ بھی کیا, ابو الحسنات کی تصویر بھی چل رہی ہے اور 10 سال سزا. اب اس میں تاریخی پہلو جو آپ نے سمجھنے ہیں وہ یوں ہے کہ وکلاء نے ساروں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے کیس میں کل وکلاء موجود تھے, رات گئے تک سماعت اس کی چلتی رہی. اور جج کا جو رویہ ہے وہ انصاف اور قانون سے ہٹ کر ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس پہ عدم اعتماد بھی کیا. انہوں نے قانون کے مطابق کیس کی سماعت سے معذرت کی بجائے حق دفاعی ختم کر دیا. رائٹ ٹو ڈیفینس, آرٹیکل 10 ہے, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا, اس کی وائلیشن. آرٹیکل 4 کی وائلیشن, آرٹیکل 5 کی وائلیشن, آرٹیکل 10 کی بھی اگر مجھے کہیں تو وہ بھی وائلیشن میں سمجھتا ہوں. آپ نے تو وکیل, آرٹیکل 9 بھی وکیل نے دیا اپنی مرضی کا نا, آپ نے اپنی مرضی سے وکیل کر دیا. اور جو ثاقب بشیر نے کہا تھا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو ایک ای میل گئی کر کے وکیل آئے گئے, انہوں نے تیاری بھی کر لی, انہوں نے جرا بھی کر دی اور جرا بھی ایسی کی کہ جس میں عمران خان کے خلاف ہو. سرکار ہی اپنی سارا کچھ یہ بونڈا مذاق جو پوری دنیا میں چل رہا ہے یہ نہیں چل سکے گا, یاد رکھیے گا. اور
نجم شیٹی نے تو آپ کو کہا تھا کہ 5 فروری سے پہلے سب کچھ مکمل کر لیا جائے گا. 5 وکلا عمران خان اور 2 وکلا شاہ محمود قریشی کی طرف سے آئے. کراس ایگزامینیشن کے لیے تیار بھی تھے. وکلا کے رویہ سے لگتا تھا کہ وہ دفاع کی بجائے اٹیک کر رہے ہیں، اور عمران خان مطمئن رہے. بڑی مزیدار بات جو ہے، تسبیح ہاتھ میں تھی اور نیب کی عدالت میں 9 وکیل موجود تھے، اور جب حق دفاع ختم کر دیا، عدم اعتماد تو کیا ہی نہیں. وہ انجان وکلا کو ہماری جانب سے وکلا صحافی صفائی کے بنا کے بٹھا دیا گیا. 25 گواہان مکمل کل ہو چکے ہوئے تھے. اب سوال صرف فیصلہ سنانا باقی تھا کل کی حد تک، اور آج سنا دیا گیا. اور مرضی کے حق وکلا کا حق موجود ہے. 9 گواہان کی جرا 32 منٹ میں ختم ہو گئی. جب یہ سزا سنائی گئی ہے عمران خان کو، شاہ محمود قریشی اور فیملی، یعنی کل کی بات بھی بتا رہا ہوں، اور وکلا کو عدالت کے ساتھ منسلک قیدیوں والے پنجرے میں بند کر دیا گیا. سرکاری وکلا نے ٹوٹل ایسے سوال جواب کیا جسے کیس مضبوط کرنے کی بھونڈی کوشش کی گئی ہے. اور توشہ میں بھی عمران خان صاحب نے نئی لیگل ٹیم مقرر کر دی، اور جج جو ہیں بشیر نے حق دفاع ختم دیا ہی نہیں جا رہا، محفوظ ہو گیا. اضافی نوٹ بھی دیا گیا تھا جسٹس عظم اللہ کی جانب سے. صاف شفاف الیکشن کے متعلق باتیں کی گئی تھی. اور یہاں آپ نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر، تیمور ملک اور بہت سے دوست احباب ہیں جو اپنی کیمپین چھوڑ کر وہاں آئے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھا جائے. لیکن باتیں وہ یہی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ کس طرح آئین اور قانون کی دھچیاں بکھیری جا رہی ہیں. اب یہ دیکھنا یہ ہے ہماری کورٹیں اس معاملے میں کیسے ٹیک اپ کرتی ہیں. لیکن اس میں براہ راست سو موٹو نہیں، دیکھیں جو بات غلط ہے. ٹرائل میں براہ راست سو موٹو لیا نہیں جائے، اس میں اپیل فائل کی جائے، اپیل فوری فکس کرایا جائے، جلدی لگوائی جائے، سسپینشن کی بات بھی کی جائے ساتھ ساتھ. اور عمران خان سسپینشن میں بھی باہر آ جائیں گے. ابھی مین اپیل کب ٹائم لگائے گی یہ ایک لمبی بات ہے. یہ دیکھیں میں بتاؤں گا آپ کو، اپیل ٹائم لگائیں گے لمبے آنے پہ. سسپینشن میں عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے فوری طور پر، اور سسپینشن اس کی دائر کی جا رہی ہے. آج جسٹس قاضی فیصل صاحب نے صحافیوں کا کیس لگا، صحافیوں کا کیس میں کوئی ریلیف نہیں ملا. وہ تو صرف اٹارنی جنرل نے کہا ہے، کوئی سپریم کورٹ نے نہیں روکا. ہاں یہ کہہ دیا کہ یہ سارے معاملے جتنے بھی ہیں یہ الیکشن کے بعد لگا لیا جائے، الیکشن کے بعد دیکھا جائے. تمام تنظیمیں موجود تھی، ہر صحافی موجود تھا. متی اللہ جان نے اچھی باتیں کی، قیوم صدیقی وہاں موجود تھا، اپنا عقیل موجود تھے جو پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کے، افضل بٹ صاحب وہاں موجود تھے. اور وہاں سارا اپنا نقطہ نظر بڑی وضاحت کے ساتھ ایک ایک چیز بتائی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا زیادتی ہو رہی ہیں. یوٹیوب کو ریگولیٹ کرنے کی باتیں ہوتی رہی. جو میڈیا چینل والے ہیں وہ اپنی بجائے یوٹیوب کو ریگولیٹ کرنے کی بات کرتے رہے. اور پھر میں نے جیسے قاضی فائز عیسیٰ کہ یہی بینچ جس میں جیسے محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت العلی صاحب آئے، ان کے سامنے ایک الیکشن کے میٹر میں پیش ہوا. یہ بڑا مزیدار ہے. MNA کے کاغذ زاہد اقبال کے مقبل ہو گئے، وہ منظور ہو گئے ہوئے. MP کے کاغذ مسترد کر دیے. اس بنیاد پہ نامینیشن پیپر کہ جناب پروپوزل سیکنڈر نہیں ہے. میں نے ثابت کیا ہے کورٹ کے ساتھ. میں نے کہا 2 نامینیشن پیپر تھے اور ایک پہ دستخط بھی چیک کرا دیے. نامینیشن پیپر دستخط بھی چیک کرا دیے، ایفیڈیوٹ بھی لگائے ہوئے تھے کہ وہ پروپوزل سیکنڈر کو آلریڈی دیا. بار ایسوسیشن، بار کونسل، ایک ایک ثبوت لگایا اور بتایا کہ الیکشن کمیشن کو کمپلینٹ ہے کی، لیکن قصور ہمارا نہیں ہے. اب یہاں کیا آڑے آ گیا کہ نامینیشن پیپر نہیں ہے. اب میں نے عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ کو فوراً ابھی ججمنٹ سنائی ہے، اورلی اناؤنس کی ہیں، آرڈر نہیں دے رہے. جب آرڈر آئیں گے پھر کریں گے نا. آرڈر آئے بغیر تو ہم کر نہیں سکتے. آرڈر آنے میں کتنا وقت لگا ہے، یعنی اپنا 13 تاریخ کو سنایا ہے، لیکن ججمنٹ جو ریلیز کیا ہے وہ جا کے 24 اکتوبر کو کی ہے، 24 جنوری کو کی ہے. 13 کو بھی اپلائی کر دیا تھا. 2 کاپیز بھجوائی تھی سرٹیفائڈ، ایک وہ 19 والی 19 کا لگا دیا تھا اور 24 تک وہ وہاں تک وہ لگایا تھا، لیکن 19 کو تو نہیں تھا نا جی، 13 کو تھا. پھر عدالت کو اس وقت بھی بتا دیا گیا. اب یہاں میں نے پوری کوشش، میں نے 45 منٹس کی ہیئرنگ ہوئی ہے، میں نے پورا کنونس کیا ہے عدالت کو میں نے سامنے ایک ایک پوائنٹ رکھا ہے. میں نے رکھا ہے ڈیفالٹر کوئی نہیں ہے، پھر متعلقہ سیکشن بھی پڑھ دیا کہ 6500 نہیں ہے. بنانے کا مقصد یہ ہے، پھر عدالت کو بتایا کہ اتنا زیادہ پریشر تھا کورٹ کے اوپر کہ تقریباً 200 کے قریب فیصلے لکھنے تھے ایک فل بینچ نے، تو وہ کیسے جلدی کر سکتے تھے. ابھی بھی میں نے کہا آ رہی ہیں اور بھی آ رہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ بیلٹ پیپر ختم ہو گئے ہیں، چھپائی کا کام نہیں رہ گیا،
باقی چیزیں ساری ختم ہو گئی ہیں. اب یہ سارا کچھ انہوں نے کورٹ کے سامنے رکھا ہے. اس میں میں تو وہی رکھ رہا تھا جو میں نے اپنی تیاری رکھی تھی. میں نے پوری کوشش کی ہے لیکن پر میں نے الیکشن کمیشن کا چہرہ ننگا کر رکھتی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.